بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں۔ اعتکاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا، عمر کا آخری حصہ تھا، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتکاف، بشرطے کے اخلاص کے ساتھ ہو، ایک دن کا اعتکاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان۔ تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہما گہمیوں میں مبتلا ہیں، کوئی شخص میری خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آ کے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا، جب تک تو مجھے سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا، گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں۔ اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ایک تو وہ فضیلت کہ جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں۔ دوسری فضیلت اعتکاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا فائدہ اعتکاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ 10 دن جب مسجد کے ماحول میں گزارتے ہیں، مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے، مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے، تو اس کچھ بھی نہ کریں، اس روحانیت کے اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں، لاشعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے۔ یہ اعتکاف کا تیسرا فائدہ۔ چوتھا فائدہ، آپ کو 10 دنوں تک باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے، آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے، فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتکاف کا۔ اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو حدیث میں بھی منقول ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو ليلۃ القدر نصیب ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ليلۃ القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتکاف فرمایا کرتے تھے، 10 دنوں کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ تو معتکف کو یقینی طور پر ليلۃ القدر کی رات ملتی ہے۔